اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. معراج شریف کے واقعات کا تذکرہ درس سیرت میں چل رہا ہے. واقعہ دہم پیچھے یہ بیان ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے براق پر سوار کروایا گیا اور بیت المقدس تک لایا گیا. وہاں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی. اس کے بعد آپ کا آسمانوں پر صعود ہوا. صعود عربی زبان میں کہتے ہیں چڑھنے کو. بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ براق پر تشریف لے گئے. بخاری شریف میں آپ کا ارشاد ہے کہ دل کو دھونے اور اسے ایمان اور حکمت سے بھرنے کے بعد مجھے براق پر سوار کیا گیا، جس کا ایک قدم وہاں پڑتا تھا جہاں نگاہ جاتی تھی، اور مجھے جبریل علیہ السلام لے چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا تک پہنچے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر بھی براق کے ذریعے ہی تشریف لے گئے، اگرچہ بیت المقدس میں بھی اترے تھے. اور بیہقی میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ پھر یعنی بیت المقدس سے فارغ ہونے کے بعد میرے سامنے ایک زینہ لایا گیا، سیڑھی لائی گئی. زینہ سیڑھی کو کہتے ہیں جس پر بنی آدم کی ارواح موت کے وقت چڑھتی ہیں. یعنی جب انسان مرتا ہے، موت کا وقت اس کا آ جاتا ہے، تو اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہوتی ہے، اور اس کی جو صورت مثالی ہے، کیونکہ روح ویسے تو جسم نہیں رکھتی، وہ تو لطیف چیز ہے، اس کی کوئی صورت اس طرح نہیں ہے جیسے ہمارے جسموں کی صورت ہوتی ہے، لیکن عالم مثال میں وہ تمام چیزیں کہ جن کی مادی صورت نہیں ہوتی، مادے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہوتا، عالم مثال میں ان کو ان کے مناسب صورت دی جاتی ہے، مناسب شکل میں وہ شکل اختیار کرتی ہیں. جیسے قرآن پاک کی بھی ایک صورت ہے، شکل ہوگی قبر میں جو سامنے آئے گی. خواب کے اندر جو آدمی چیزیں دیکھتا ہے تو وہ بھی اسی جہان کی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ویسے تو ان کی کوئی شکل صورت نہیں ہوتی، لیکن خواب میں وہ کسی نہ کسی شکل صورت میں آتی ہیں. جیسے دودھ دیکھا ہے اگر کسی نے تو اس کی تعبیر موقع کے محل کی مناسبت سے علم سے دے دی جاتی ہے، دین سے دے دی جاتی ہے. تو اسی طرح روح بھی ایک ایسی چیز ہے جس کا جسم نہیں ہے. تو عام طور سے ہمیں جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ تو جسم والی ہوتی ہیں، جس چیز کا جسم نہیں ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی. تو روح کو لیکن مثال عالم مثال میں اس کا جسم ہے. تو اس لیے جب انسان مرنے کا وقت اس کا آتا ہے، روح جسم سے جدا ہوتی ہے، تو وہ اس زینے پر یعنی اسی سیڑھی کے ذریعے سے آسمان پر چڑھتی ہے. فرمایا کہ یہ سیڑھی اتنی خوبصورت تھی کہ اتنی خوبصورت سیڑھی کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی. اور تم جو میت کو دیکھتے ہو کہ آنکھیں پھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھتی ہے، یعنی آدمی بعض دفعہ جب اس کا آخری وقت آتا ہے تو اس کی آنکھیں اوپر کی جانب ایسے اٹھتی ہیں اور بس پھر وہیں رہ جاتی ہیں، روح نکل جاتی ہے اور آنکھ کھلی ہوئی اوپر کی جانب اٹھی بھی رہ جاتی ہے. سو وہ اس زینہ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے. مسلمان آدمی اسی سیڑھی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ اب میں یہاں سے جو ہے میرا جانے کا وقت آ گیا، میں دنیا کی مشقتوں سے نکل کر جا رہا ہوں. جیسے جیل میں قیدی کو جب یہ احساس ہو کہ میں جیل میں ہوں اور میرا اصل وطن کہیں اور ہے، اور اس کی رہائی کا پروانہ آ جائے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ میری جان چھوٹی اور میں جا رہا ہوں. اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، بولا سنا کہا، جو کچھ ہوا وہ معاف کرنا، بس پھر انشاءاللہ وہاں جا کے تمہارے سے بھی دوبارہ ملاقات، تم بھی آؤ گے تو پھر ملاقات ہو جائے گی. تو آدمی جو دنیا سے جاتا ہے تو ایسی حالت میں مسلمان آدمی جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حالت میں لے جائے کہ دنیا سے جاتے ہوئے
ہم خوش ہو رہے ہوں۔ اس لیے فرمایا نا کہ جب انسان دنیا میں آیا تھا تو وہ رو رہا تھا اور لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوا، بیٹا پیدا ہوا۔ فرمایا کہ اب تو ایسی زندگی گزار، اے انسان ایسی زندگی گزار کہ جب تو جائے تو لوگ رو رہے ہیں اور تو ہنس رہا ہو، تو خوش ہو رہا ہو کہ میرا کام بن گیا، آگے قبر، حشر، نشر، جنت جو ہے وہ سارے تیرے لیے مراحل بالکل آنکھوں کے سامنے ہوں، اور اسی وقت سے خوشخبریاں ملنا انسان کو شروع ہو جاتی ہیں۔ موت کے فرشتے جو آتے ہیں تو انہیں کے آنے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے جا رہا ہے۔ اگر عذاب کے فرشتے آئے تو کام خراب ہے، اگر ثواب کے فرشتے آئے اور اچھی حالت میں آئے تو کام بہت اچھا ہوتا ہے، آگے بھی مراحل اچھے ہو جاتے ہیں۔ تو میت اسی زینے کو، اسی سیڑھی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھتی ہے۔ اس زینے کو دیکھ کر مسلمان آدمی خوش ہوتا ہے۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ زینہ جنت الفردوس سے لایا گیا، اور اس کے دائیں طرف دائیں بائیں ملائکہ اوپر تلے اس کو گھیرے ہوئے تھے، یعنی جیسے پوری اعزاز کے ساتھ، اکرام کے ساتھ لایا جاتا ہے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ کے لیے ایک زینہ چاندی کا رکھا گیا اور ایک سونے کا، یہاں تک کہ آپ اور جبریل اس پر چڑھے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب میں بیت المقدس کے معاملے سے فارغ ہوا تو یہ زینہ لایا گیا، اور میرے رفیق راہ یعنی جبریل علیہ السلام نے مجھ کو اس پر چڑھایا یہاں تک کہ دروازہ آسمان تک پہنچے۔ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ اول آسمان دنیا تک، سب سے پہلا جو نچلا آسمان ہے اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ ایک تو اس اعتبار سے بھی کہ سب سے نیچے ہے یہ، اور دوسرا اس لیے کہ بھی دنیا والوں کے لیے یہی آسمان ہے، اوپر کے آسمان تو ان کے لیے نہیں ہے۔ جبریل علیہ السلام نے آسمان کا دروازہ کھلوایا، ملائکہ جو دربان تھے ان کی جانب سے یہ سوال ہوا کہ کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کے پاس پیام الہی یعنی نبوت یا آسمانوں پر آنے کا جو پیغام ہے وہ بھیجا گیا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ آسمانوں کے دروازے میں سے ایک دروازہ پر پہنچے جس کا نام باب الحافظہ ہے۔ حافظہ کا مطلب نگہبان، دربان، دربانوں کا جو دروازہ، اس پر ایک فرشتہ مقرر ہے جس کا نام اسماعیل ہے۔ اس کی ماتحتی میں 12,000 فرشتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اہل سماوات یعنی آسمانوں والوں کو اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ زمین پر اللہ تعالیٰ کا کیا کرنے کا ارادہ ہے، یعنی اللہ کا اپنا علم جس فرشتے کو جس کام کے لیے جتنا دینا ہوتا ہے وہ دے دیتے ہیں، باقی جو فرشتے وہاں کے آسمانوں والے بھی انہیں بھی کوئی خبر نہیں ہوتی کہ کیا ہو رہا ہے، اور ہر فرشتے کو بس اپنے کام سے کام ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے بس اسی میں وہ لگا ہوا ہے، اسے دائیں بائیں کی فکر نہیں ہے، ٹو نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ اس لیے ان کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آج کی رات معراج کی رات ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ فرشتوں نے یہ سن کر کہا مرحبا، آپ بہت اچھا آنا آئے، یعنی خوش آمدید، اور دروازہ کھول دیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں پہنچا تو حضرت آدم علیہ السلام موجود تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کے باپ آدم ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا فرزند صالح، یعنی میرے نیک بیٹے، مرحبا بابن صالح، اور نبی کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آسمان دنیا میں ایک شخص کو بیٹھا دیکھا جس کی دائیں طرف کچھ صورتیں نظر آتی ہیں اور کچھ صورتیں بائیں طرف ہیں۔ جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں۔ میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام ہیں، اور یہ صورتیں جو دائیں طرف ان کی ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں۔ دائیں طرف والے جنتی ہیں اور بائیں طرف والے دوزخی ہیں، اس لیے جنتیوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور دوزخیوں کو دیکھ کر رو پڑتے ہیں۔ اور بزار کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ان کی دائیں طرف ایک دروازہ ہے، اس میں سے ایک خوشبودار ہوا آتی ہے، اور بائیں طرف ایک دروازہ ہے کہ اس میں سے بدبودار ہوا آتی ہے۔ جب دائیں طرف دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف دیکھتے ہیں تو مغموم ہوتے ہیں۔
دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے آسمان دنیا میں نیل اور فرات کو دیکھا، یہ 2 دریا ہیں، اور اسی روایت میں یہ بھی ہے کہ اسی آسمان میں ایک اور نہر بھی دیکھی کہ اس پر موتی اور زبرجد کے محل بنے ہیں، اور وہ کوثر ہے، حوض کوثر۔ آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء سے اس سے پہلے بھی بیت المقدس میں ملاقات ہو چکی تھی، اسی طرح وہ اپنی قبر میں بھی موجود ہیں، اور اسی طرح باقی آسمانوں میں انبیاء علیہ السلام کی آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو سب جگہ یہی سوال ہوتا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ قبر میں تو اصلی جسم کے ساتھ تشریف رکھتے تھے، یعنی جتنے انبی اصل جو ان کا انسان کا جو جسم ہوتا ہے وہ تو یہ مٹی کا جسم ہے، جسے عنصری کہتے ہیں اس کو، اور اس کے علاوہ جو اس کی روح ہوتی ہے وہ بعض دفعہ دوسرے جسموں میں بھی متمثل ہو جاتی ہے، جیسے لطیف مخلوقات ہیں، جیسے فرشتے ہیں یا جنات ہیں، یہ ایک ایسی لطیف مخلوق ہے کہ ان کا جسم ہماری طرح کا نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے، منشا ہوتی ہے، تو وہ انسانی صورت میں بھی آ جاتے ہیں۔ جیسے مریم کے لیے فتمثل لها بشرا سویا، قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت مریم کے پاس ایک انسانی صورت میں فرشتہ آ گیا، تو انہوں نے کہا انی اعوذ بک من الرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تمہیں کوئی خدا کا خوف ہے تو میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تم سے۔ تو انہوں نے کہا کہ انما انا رسول ربک، میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، لیکن آپ کے پاس انسانی صورت میں آیا ہوں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے انسان کی روح جو ہے وہ لطیف چیز ہے، مگر وہ بھی جسم، دوسرا جسم اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں، اس کو جسم مثالی کہتے ہیں۔ تو یہاں دنیا میں بیت المقدس میں بھی ملاقات ہوئی، قبر میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے دیکھا، اور آسمان پر بھی ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ قبر کے اندر جو جسم تھا وہ تو جسم عنصری تھا، مادی جسم تھا، یہی جو ہوتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسم کو کھا نہیں سکتی مٹی، ان کا جسم کھایا نہیں جائے گا۔ وہ سالم جتنے بھی نبی اس دنیا میں زمین میں دفن ہوئے ہیں ان سب کے جسم صحیح سالم تر و تازہ اپنی قبور میں موجود ہیں، لیکن ان قبروں کی تعین نہیں ہے، کسی نبی کی قبر کی بھی حتمی تعین نہیں سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ بھی اس امت محمدیہ پر بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس امت پر 2 بڑے بڑے اتنے احسان ہیں کہ یہ امت کو احساس نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک نعمت تو یہ کہ اللہ کا کلام بعین ہی جیسے جبریل علیہ السلام لے کر آئے اسی طریقے سے امت کے ہر فرد کے پاس موجود ہے، ہو بہو وہی الفاظ، وہی سب کچھ ہے، اس میں ذرا برابر تغیر تبدل نہیں آیا، ساری برکتیں رحمتیں اسی طرح اس کے اندر ساتھ موجود ہیں، لیکن امت کو احساس نہیں کہ کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس ہے۔ اور دوسری نعمت فرمایا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وجود مسعود ہے وہ مدینہ منورہ میں آپ کی قبر اطہر میں، روضہ پاک میں، گنبد خضرا میں موجود ہے، اور دیوانے وہاں جاتے ہیں، اپنا سلام پیش کرتے ہیں، صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کسی اور امت کے پاس نہیں ہے۔ یہودیوں کو نہیں خبر کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے، کوئی اندازے سے، کوئی اٹکل سے کوئی چیزیں طے کر لیں تو کر لیں، ورنہ حتمی پتہ نہیں ان کو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ عیسائیوں کے پاس تو ہے ہی نہیں، باقی جو جتنے بھی وہ ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی یقینی تعین ہے۔ باقی جو یہ تصویروں میں نظر آتا ہے کہ زکریا علیہ السلام کی قبر اور فلاں کی قبر اور فلاں کی قبر، یہ تخمینی ہے، یعنی اندازہ ہے، حتمی نہیں ہے، کنفرم بات نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں تو فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، حدیث پاک میں آتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دیتے ہیں اتنی کہ جس سے وہ اپنی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ کام جو دنیا میں وہ کرتے تھے جس سے ان کو راحت ملتی تھی۔ اور نماز ایسا عمل ہے کہ جس کا نبیوں کو جس سے بہت زیادہ وابستگی اور دلچسپی ہوتی ہے،
تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی عمل ان کو قبر میں بھی دیا. تو اپنی قبور میں موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں تو اسی جسم کے ساتھ تھے. پھر جو آسمانوں پر ملاقات ہوئی اور بیت المقدس میں ہوئی وہ جسم مثالی تھا، یعنی روح جو تھی وہ اس نے جسم کی صورت اختیار کر لی تھی. اور دوسرے مقامات پر ان کی روح کا تمثل ہوا، یعنی غیر جسد عنصری سے، جس کو صوفیہ جسم مثالی کہتے ہیں، روح کا تعلق ہو گیا. اور اس جسد میں بھی تعدد بھی، یعنی ہو سکتا ہے کہ جسم مثالی 1 2 3 زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ایک وقت میں. اس ایک وقت میں روح کا سب کے ساتھ تعلق بھی ممکن ہے، لیکن ان کے اختیار سے نہیں بلکہ یہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں، وہ کسی کی جسد مثالی کے ساتھ اس کی روح کا تعلق قائم کر دیتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.